میتھمیٹیکل انسٹرومنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آڈیو ویژول ایڈس کا یا میٹیریل کا وہ آپ کو اس کو سمجھنا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بڑی ضروری ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو میں نے جو مختلف جو اے وی ایڈس ہیں یا میٹیریلس ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کو آڈیو ویژول کو ایڈس کو. اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو پروجیکٹڈ اور نان پروجیکٹڈ. تو نان پروجیکٹڈ اور نان پروجیکٹڈ پہ جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آڈیو ویژول جو ایڈس ہیں دے آر بیسیکلی دوز سینسری آبجیکٹ اور امیجز وچ ایکچولی ہیلپس دی چلڈرن ہیلپس دی اسٹوڈنٹ ٹو ری انفورس دیئر لرننگ. یعنی ہم بچوں کو کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ری انفورس کرتے ہیں, اس کی لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے ہم یہ جو آڈیو ویژول ایڈس ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. یہ آڈیو ویژول ایڈ جو ہیں یہ دو طرح کی, ایک تو ویژول ایڈس ہیں اور ایک آڈیو ایڈس ہیں. ویژول ایڈس ہیں جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں, جن کو ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کے سین کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور جبکہ یہ ہے کہ جو آڈیو جو ایڈس ہیں اس کو ہم صرف سن کے اپنی سماعت کے ذریعے اس سے ہم انڈرسٹینڈنگ اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کا پرپس کیا ہے, کیا مقصد ہے, کیوں ہم یہ جو آڈیو ویژول ایڈس ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اٹ از این اینٹی ڈوٹ ٹو دی ڈیزیز آف وربل انسٹرکشنز. جب کچھ لوگوں میں جو وربل انسٹرکشنز ہیں جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ وربل انسٹرکشن جب دی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ خرابی یا کہیں نہ کہیں پہ پرابلم جو ہے وہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس پہ اوور کم کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ رول اس کا ہے. اس طرح سے یہ کہ اٹ از اے بیسٹ موڈ آف موٹیویشن. اس کے ذریعے آپ بچوں کو موٹیویٹ رکھتے ہیں. بچے جو ہیں بہت پراپرلی اپنے جو لیسنس ہیں اس کو آپ وہ اٹینڈ کرتے ہیں, موٹیویٹڈ رہتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ ان کا کلیئر امیج ڈیولپ ہوتا ہے, یعنی کلیئرلی چیزوں کو سمجھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ویکیریس ایکسپیرئنس ہمارے اگر آپ ایکسپیرئنس سے جب وہ بچے کرتے ہیں تو اس سے ان کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے. یاد رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے پریکٹیکلی کی تھی چیز, اور اس سے ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے. ویسے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی اللہ نے جو سینسز دی ہیں انسان کو, ان کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے, جتنی ان کی کمبینیشن کو یوز کریں گے, اتنا ہمارا انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے وہ بہتر ہوگا. اس طرح سے ورائٹی آف اسٹیمولیشن, ہمارے جو بچے ہیں وہ اسٹیمولیٹ رہتے ہیں, اس میں اس کی مختلف جو سینسز ہیں, سماعت بھی اور آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے, سنتا اس کی ساؤنڈ کو, اور اس کو اگر آبزرو کرتا ہے تو اس سے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح سے اپرچونٹی ٹو ہینڈل اینڈ مینیپولیٹ, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کرنا اور اس کو مینیپولیٹ کرنے کی, اس کو دوبارہ سے ری ہینڈل کرنے کے لیے بھی اس کو یہ موقع ملتا ہے. سملرلی اس کی ریٹینشن کا جو ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ ہے. جب چیز کو اگر آپ صرف لسننگ ہے لیکچر کے ذریعے, اس کی بجائے اگر آپ نے اس کو آبزرو کیا ہے اینڈ اٹ ہیز بین لرنڈ بائی ڈوئنگ, تو اس کی جو ریٹینشن کا جو لیول ہے وہ زیادہ پختہ ہے, زیادہ اس کی جو ریٹینشن ہے وہ بہتر ہوگی. سملرلی وہ اس کی جو اٹ کیپچرس بیسیکلی اٹینشن, مور اٹینشن. جو لرنر ہے وہ مجبور ہے چیزوں کو جب وہ اس کے سامنے ہو رہی ہیں تو وہ اٹریکٹڈ ہے, اور اس کا جو لرننگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, اور اس کی اٹینشن جو ہے وہ زیادہ کہیں ڈائیورٹ نہیں ہوتی. میٹنگ انڈیویجول ڈفرینسز, اب یہ ہے کہ مختلف بچے جو ہیں ان کے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, ان کا لرننگ کا اور ان کا جو انڈرسٹینڈنگ کا جو اسکل کو سمجھنے کا جو لیول ہے وہ ہر بچے کا ڈفرینٹ ہے. تو اس کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی آپ یہ جو ہمارے میتھمیٹیکل انسٹرومنٹس ہیں یہ ہیلپ فل ہیں. پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ ہے یہ موڈ ہے. اس طرح سے اب اگر آپ فردر دیکھیں تو کلاسیفیکیشن آف ایوی ایڈس, دو طرح کے ایوی ایڈس ہیں.
پروجیکٹڈ اینڈ نان پروجیکٹڈ. ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹ آر دی پروجیکٹڈ اے وی ایڈس. پروجیکٹڈ اے وی ایڈس میں فلم ہیں, فلم اسٹرپس ہیں, اوپیک پروجیکٹر ہے, اور اس کے بعد اوور ہیڈ پروجیکٹر. اس طرح کے جو پروجیکٹرز وغیرہ ہیں وہ جو ان کو ہم کہتے ہیں, اس کی جو پرنسپل آف سلیکشن, ہاؤ ٹو سلیکٹ دیم, اٹ شوڈ بی سوٹنگ ٹو دا ایج, گریڈ اینڈ کریکٹرسٹک آف دی لرنر. بچہ جو ہے اس کی ایج کے مطابق, اس کی صلاحیت کے مطابق جو ہے اس کو اگر آپ جو اس کے لیے اگر آپ سجیسٹ کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں اے وی ایڈس کو, تو وہ بہت پھر وہ انٹرسٹنگ اینڈ موٹیویٹنگ ہونا چاہیے. ریپلیکا آف دی ریئل تھنگس, جو آپ چیز کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اس کے ریئلٹی کے قریب لے کے جائیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ اس کی جو کوئی ڈل شیپ دکھائیں گے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. ریئلائزیشن آف دی لرننگ آبجیکٹیوس, یہ بیسیکلی جو لرننگ آبجیکٹیوس بچے کے لیے ہم نے ہر لیسن کے جو ڈیولپ کیے ہوئے ہیں ان کو ریئلائز کرنے کے لیے یہ بیسیکلی ہمیں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے جی پرنسپل آف پریپریشن, ہاؤ ٹو پریپیئر دیم. اس میں کیا پرنسپل ذہن میں رکھنے چاہیے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ اس میں لوکل مٹیریل یوز کریں. اس میں کوئی سوفسٹیکیٹڈ مہنگا مٹیریل جو ہے وہ یوز کرنے کی سے اوائڈ کریں. ٹریننگ آف دی ٹیچرز ٹو پریپیئر ایڈس, کہ ٹیچرز کو موٹیویٹ کریں, ان کو ٹرین کریں کہ وہ خود جو اے وی ایڈس ہیں وہ ڈیولپ کریں, تاکہ اور بچوں کو بھی انوالو کریں اس کے اندر. اور اس کے اندر جو ہے جتنے بچے یوز ہوں گے وہ موٹیویٹڈ ہوں گے اور چیزوں کو وہ بنانے میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. تو اس طرح سے آپ اے وی ایڈس نہ صرف ان بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بلکہ بچوں کو انوالو کر کے آپ اے وی ایڈس کو بنا بھی سکتے ہیں.